بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یکم مئی ہے اور آج کا دن یوم مزدور کہلاتا ہے۔ یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ مزدوروں کی محنت، جفاکشی، ان کی جدوجہد کا اعتراف کیا جائے اور دنیا کی ترقی میں ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ ذی وقار ناظرین، یہ جو یوم مزدور ہے یہ تقریباً دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ زیادہ ممالک میں یہ 1 مئی کو منایا جاتا ہے اور امریکہ میں اور کچھ ممالک میں یہ سپٹمبر کے 1 منڈے کو منایا جاتا ہے۔ یہ لیبر ڈے دراصل ان مزدوروں کی جدوجہد کو سلام پیش کرنا اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا۔ شکاگو میں ہے مارکیٹ میں 1886 میں مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے ایک ریلی نکالی تھی یا ایک جلسہ منعقد کیا تھا مئی 1886 میں، اور اس وقت صنعتی ترقی بہت ہو چکی تھی لیکن مزدوروں کا بہت برا حال تھا۔ مزدوروں سے 16 گھنٹے 18 گھنٹے ان سے کام کروایا جاتا تھا، ان کے حقوق نہیں تھے۔ تو مزدور یونینز متحرک ہوئیں، مزدور رہنماؤں نے اس وقت کے مزدوروں کو موبلائز کیا اور شکاگو میں ایک بڑی ریلی نکالی۔ سرمایہ داروں کے خلاف تھی یہ ریلی، جنہوں نے مزدوروں کو حقوق نہیں دے رکھے تھے، ملازمت کا تحفظ نہیں تھا، جنہیں اگر کوئی بات کرتا تو اسے ملازمت سے نکال دیا جاتا، کوئی بیمار ہوتا تو علاج معالجے کا، یعنی حقوق نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو مزدور لیڈرز، ظاہر ہے کہ جب کسی کا استحصال ہو رہا ہو معاشرے کے اس طبقے کا کہ جس طبقے پر ترقی کا انحصار ہو، آج ہم اپنے ملک میں جو سڑکیں دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے کارخانے، عمارتیں دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان مزدوروں کی بدولت ہے۔ سرمایہ کی بھی یقیناً اہمیت ہے، سرمایہ دار کی بھی ہے، لیکن مزدور کی اہمیت بھی اس سے کہیں کم نہیں ہے۔ تو اس احتجاج میں، اس احتجاجی ریلی میں، جن کا بنیادی نعرہ یہ تھا کہ مزدور سے 8 گھنٹے کام لیا جائے، تو اس ریلی میں ہنگامہ ہوا اور کچھ ایسا ہوا کہ کسی نے کوئی بم پھینکا جس سے ایک پولیس اہلکار جاں بحق ہو گیا، اور اس واقعے کو بنیاد بنا کر پولیس نے مزدوروں پر فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں بے شمار مزدور جو ملکی ترقی میں پسینہ بہانے والوں نے اپنا خون بہا دیا۔ پھر یہ دور جو ہے سرمایہ دار کا تھا، میڈیا بھی ان کے کنٹرول میں تھا، عدالتی سسٹم بھی ان کے زیر اثر تھا۔ تو بجائے اس کے کہ کوئی ایسی انکوائری ہوتی جس میں پولیس والوں کو سزا دی جاتی، مقدمے بنے، مزدوروں کے خلاف بنے۔ جو مزدور لیڈر تھے
انہیں عدالت کے تھرو پھانسی کی سزائیں دلوائی گئی۔ تو جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی، یہ سر عام پھانسی دی گئی، تو ان مزدور لیڈرز نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں پھانسی پہ تو چڑھا رہے ہو لیکن ہماری آواز کو نہیں دبا سکو گے۔ تو اس ہے مارکیٹ کے واقعات میں، اس میں جو لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا مزدوروں کے حقوق کے لیے، یا پھانسی پہ چڑھے، یا قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، تو یہ دراصل 1 مئی کی یہ جو تعطیل ہے یا یہ جو لیبر ڈے منایا جاتا ہے، یوم مزدور، یہ دراصل ان قربانیوں اور ان کی جدوجہد کی یاد میں کیا جاتا ہے کہ ان مزدوروں نے اپنی جان دے کر دوسرے مزدوروں کی حقوق کے لیے جنگ لڑی۔ میرے یوٹیوب کے ناظرین، یہ میں نے واقعہ آپ کو بتایا 1886 کا۔ تو آپ دیکھیے کہ یورپ میں 19ویں صدی کے آخر تک جو مزدور طبقہ تھا، یہ اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہا تھا۔ انہیں بالکل کوئی حق حاصل نہیں تھا، وہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا تھا اور اپنی پھانسی پر لٹک رہا تھا۔ تو دیکھیے، یہ اس قربانی کے بعد جا کے انہیں کچھ حقوق ملے، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام نے مزدور کو جو حقوق دیے وہ 7ویں صدی کے بالکل ابتدا میں دے دیے۔ اس کا عشر عشیر بھی مغرب نے 19ویں صدی کے آخر تک مزدوروں کو نہیں دیا تھا۔ آج بھی شاید وہ حقوق حاصل نہیں ہے جو اسلام نے مزدوروں کو دی ہے۔ یہ میں بات بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں، یہ مبالغے کے بغیر بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے اسلام مزدوروں کے بارے میں کیا رویہ اختیار رکھتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، اور میں نے بھی اہل مکہ کے لیے چند پیسوں کے عوض بکریاں چرائی ہیں۔ تو دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس پیشے کو، جسے آج بھی اس متمدن زمانے میں جب کہ لوگ یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے باشعور ہو چکے ہیں، مزدور پیشہ لوگوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ انہیں معاشرے میں اس طرح ان کی عزت اور وقار انہیں حاصل نہیں ہے جس طرح ایک صنعت کار کو اور ایک بزنس مین کو حاصل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے محنت اور مزدوری کی، 10 سال ان کی خدمت میں رہے یا 8 سال ان کی خدمت میں رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فن آہن گری سے وابستہ تھے، وہ زریں بنا کر، باوجود آپ کو پتہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جہاں اللہ کے نبی تھے وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی تھے، لیکن وہ اپنا گزر بسر زریں بنا کر اسے فروخت کر کے کیا کرتے تھے، تو پیشہ مزدوری سے وابستہ تھے۔ تو اسلام نے تو سب سے پہلے ایک مزدور کو کے پیشے کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، بلکہ یہ بتایا کہ ہر اللہ کا نبی اور نبیوں سے زیادہ روئے زمین پر معزز بندہ کون ہو سکتا ہے۔ تو ہر نبی نے بکریاں چرائیں، اور پھر ان تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے میں اور آپ امتی ہیں، انہوں نے بھی بکریاں چرائیں، اجرت پر چرائی،
بطور مزدور کے چرائیں، تو یہ بتا دیا کہ مزدوری کا جو پیشہ ہے یہ حقارت والا پیشہ نہیں ہے، یہ عزت والا پیشہ ہے، کیونکہ دنیا کے سب سے معزز جو افراد تھے وہ بھی یہ کام کر رہے تھے، انہوں نے یہ کام کرتے ہوئے عار محسوس نہیں کی۔ تو سب سے بڑی دیکھیں اسلام نے مزدور کو کس قدر ویلیو دی ہے، اور پھر ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا۔ ایک صحیح بخاری میں ایک روایت ہے جس کے راوی ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حلہ، ایک چادر، ایک کوئی چوگا ٹائپ جو ابو ذر نے پہنا ہوا ہے وہی اسی طرح کا ان کے غلام نے پہنا ہوا ہے۔ تو میں نے ابو ذر سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کہ اب دیکھیے کہ اس زمانے میں غلام کی کیا ویلیو ہوتی تھی۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ غلامی کو ختم کرنے میں اسلام نے بڑا کردار ادا کیا۔ اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے جن کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام نے ایک جیسا لباس پہنا ہوا، تو دیکھنے والے کو تعجب ہوا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے کہ ایک جیسا لباس۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ان غلاموں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ حدیث میں اخوانکم کے لفظ ہے، تمہارے بھائی ہیں، لہٰذا جو تم کھاتے ہو اسی سے ویسا ہی انہیں کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو ویسا ہی ان کو پہناؤ۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان کی کیپیسٹی سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، ان کی طاقت سے زیادہ کوئی کام ان کے ذمے نہ لگاؤ، اور اگر ایسا کام دیا ہے جو مشکل ہے تو پھر حدیث کے الفاظ ہیں فَعِینُوهُم، پھر ان کی خود بھی مدد کیجیے۔ یہ نہیں کہ آپ سرمایہ دار ہیں، آپ نے کام پہ لیا ہے اور آپ ایک مشکل کام ایک مزدور کے حوالے کر دیا ہے تو آپ اس کے بعد اسی سے نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی مشکل ٹاسک انہیں دیا جو ان کی طاقت، جو عام روٹین کا کام نہیں ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ کے اس کا تماشا دیکھیں، بلکہ فَعِینُوهُم، ان کی مدد کیجیے اس کام کو ادا کرنے میں، باوجود اس کے کہ آپ نے اجرت پر اسے رکھا۔ تو یہ جو حقوق ہیں کہ انہیں وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، انہیں ویسا پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو، اور وہ تمہارے بھائی ہیں، یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو غلام تھے۔ تو ناظرین، یہ جو ہمارے آج کے مزدور ہیں یہ آزاد ہیں، تو ان کے حق میں تو یہ تعلیمات بدرجہ اولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حق میں ہے۔ اب ایک اور حدیث دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مزدوری ہے، اجرت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مالکان جو ہے، صنعت کار، بزنس مین، یہ کام لے لیتے ہیں لیکن مزدوری دیتے ہوئے اسے ڈیلے کرتے ہیں اور توقف کرتے ہیں، اچھا جی دے دیں گے، کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے۔ اس زمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیے۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آتُ الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، یعنی جو ہی اس نے آپ کے لیے کوئی کام کیا اور ابھی ظاہر ہے کہ کام میں ایک پسینہ آنا یہ علامتی بات ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ مزدور کو اس کی اجرت کام کے ختم ہونے کے فوراً بعد دو۔ اسلام کی تعلیمات یہ بھی ہیں کہ بغیر طے کیے ہوئے مزدور سے آپ کوئی مزدوری لینا چاہتے ہیں، کوئی اس کی خدمت لینا چاہتے ہیں جس کے اندر اس کی ایکسپرٹی ہے، تو آپ اس کے ساتھ اس کی اجرت طے کریں، اور اس اجرت کو ایڈوانس میں بھی دیا جا سکتا ہے۔
لیکن کم از کم یہ تو ہے نا کہ جب اس نے کام اپنا پورا کر لیا تو پھر آپ اس کو اس کی اجرت کے ادا کرنے میں تاخیری حربہ نہ استعمال کریں، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہینڈ اوور کریں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے، آپ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، آپ اس کی اجرت دبانا چاہتے ہیں، تو دیکھیے ایک اور حدیث ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اللہ 3 لوگوں سے جھگڑا کروں گا، ان کا فریق بنوں گا۔ ایک وہ جس نے میرے نام کی قسم کھائی، میرے نام کی قسم کھا کر وعدہ کیا لیکن اس وعدے کو ایفا نہیں کیا، توڑ دیا، میرے نام کی لاج نہیں رکھی، قیامت کے دن میں اس سے جھگڑا کروں گا۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد آدمی کو غلام بنا کے بیچ دیا، تو میں اس آدمی کی طرف سے اس کے خلاف جھگڑا کروں گا۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور کرنے کی بات ہے جو آج کے موضوع سے متعلق ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی سے مزدوری کروائی، اجرت پر کوئی کام لیا اور پھر اس کو اس کی اجرت نہیں دی، تو میں اللہ اس سے جھگڑا کروں گا، ایسے شخص سے جس نے اجرت دبائی۔ تو قیامت کے دن اللہ سے کون جھگڑا کر سکتا؟ تو دیکھیے اسلام نے 7ویں صدی کے ابتدا میں مزدوروں کے متعلق جو اصول دیے ہیں، آج ہم ان پر عمل کریں تو میرے حساب سے نہ کسی مزدور یونین کی ضرورت رہے گی، نہ ہمیں ڈے منانے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہمیں کوئی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اسلام نے مزدور کو معاشرے کا معزز طبقہ بنایا ہے۔ اور ایسی بات بھی درست ہے، آپ دیکھیے آپ اپنے ملک میں جو آپ کی سڑکیں ہیں، جو آپ کے کارخانے ہیں، جو آپ کی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، پھر آپ انڈیویجول آپ دیکھ لیں، آپ کا گھر ہے، آپ کا آفس ہے، ہمیں ہر حالت میں یعنی ان کی تعمیر میں، ان کو بنانے میں، ان کو سنوارنے میں مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ جو کائنات میں جو خوش رنگی ہے یا یہ جو ترقی نظر آتی ہے اس دنیا میں، تو اس میں مزدوروں کا بڑا ہاتھ ہے۔ تو مزدوروں کو عزت اسلام نے تب دی جب یورپ میں تو اس کا تصور بھی نہیں تھا، اسلام نے حقوق ان کو دیے۔ تو ناظرین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ مزدور آج پھر پس رہا ہے۔ ہم مزدوروں کا ڈے منا رہے ہیں اور جن کے لیے ڈے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ بیچارہ مزدوری کر رہا ہے۔ وہ آج ہم 1 مئی میں چھٹی انجوائے کر رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، پورے ملک میں سرکاری تعطیل ہے، طلباء و طالبات اپنے گھروں پر ہیں، دفاتر کے ملازم اپنے گھروں پر ہیں، سرکاری ملازمین گھروں پر ہیں، لیکن مزدور آج بھی کام پر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام پر نہیں جائے گا تو اس کے گھر کا چولہا نہیں جلے گا۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا پیغام یہ ہے کہ آپ میری بات سن رہے ہیں، اس کے بعد آپ اٹھیے، شہر میں وہاں جائیے جہاں مزدور ہوتے ہیں، کم از کم ایک مزدور کو آپ بلائیے اور اسے کہیں کہ یہ لو آج کی مزدوری، آج آپ کام پہ نہیں جاؤ، آج آپ اپنے گھر جاؤ، اپنے بچوں کے ساتھ یہ وقت گزارو، اور اس چھٹی کو جو آپ کے نام پر ہے اسے سیلیبریٹ کرو اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، پھر تو اس ڈے کا مزہ آئے گا۔ لیکن ہم جو خوشحال لوگ ہیں، ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اس ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں، اور وہ مزدور آج بھی مزدوری کرنے جا رہا ہو، جن کے نام پہ یہ آج تعطیل ہے، اور جن کی جدوجہد کو اور جن کی جفاکشی کو اور جن کی محنت کو آج
سلام پیش کرنے کے لیے اور ان کی خدمات کے اعتراف میں چھٹی کی جا رہی ہے، اگر وہ کام پر ہوگا، وہ آج بھی مزدوری کر رہا ہوگا، تو پھر اس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم میں سے ہر فرد نے انڈیویجول اپنے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے۔ حکومتیں اپنی سطح پر آج کے دن آپ دیکھ رہے ہیں صبح سے ٹیلی ویژن پر وزیر اعظم کا پیغام، صدر کا پیغام، اعلانات ہو رہے ہیں ان کے حقوق کے لیے، لیکن میں اور آپ انڈیویجول ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارا